بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ دور جاہلیت میں پاک دامن عورتوں کی تعداد انتہائی کم تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر خواتین کے دامن اور کردار داغدار تھے۔ لیکن ایسے دور میں بھی مکہ کی سرزمین پر ایک عورت ایسی موجود تھی کہ جن کی کردار کے بارے میں لوگ قسمیں کھاتے تھے۔ عفت و پاکیزگی میں ایسی مشہور ہوئی کہ مکہ بھر میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو گئی۔ یہ آپ کے بلند مرتبہ اور منفرد شخصیت کی نشانی تھی۔ لوگ آپ کو سیدہ نساء یعنی عورتوں کی سردار کہہ کر پکارتے تھے۔ جناب خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن پاک میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے رسول، اور ہم نے آپ کو تندرست پایا تو آپ کو غنی بنا دیا۔ پیغمبر اسلام سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت کے لیے جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے، جبکہ اس کے بعد آپ نے خود انتہائی تنگ دستی کی زندگی بسر کی۔ کئی فاقوں میں صرف درخت کے پتوں پر گزارا کیا۔ ناظرین گرامی، آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے بھی کئی بار سلام بھیجا، جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ ان کو جنت میں قصب یعنی خولدار موتی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئی اور شور و شغب سے پاک مکان کی اس لیے خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی اور کبھی آپ کے ساتھ شور و غل اور ایذا رسانی سے پیش نہ آتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے حضور اقدس کے پیچھے نماز پڑھنے والی آپ تھیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور صداقت کے چرچے ہونے لگے تو یہ باتیں حضرت خدیجہ تک بھی پہنچی، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ طریق معین پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو طالب اور تمام روسائے خاندان جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھایا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ شادی کی تقریب 62 سے 15 سال بیشتر انجام پذیر ہوئی۔ یہ 25 عام الفیل تھا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ 24 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ جب وحی کا نزول ہوا تو ام المؤمنین نے کھلے عام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت
اور معاونت کی، اور اس بات پر امت کا اجتماع ہے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی۔ حضرت خدیجہ نے مکہ کے تمام حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ انہی حالات سے گزرتے گزرتے آخر وہ دن آ جاتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب یہ فیصلہ کرتے ہیں بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم کو قریش کے باقی قبائل سے جانی نقصان سے بچانے کے لیے اپنے پورے خاندان سوائے ابو لہب کو لے کر دو پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹی میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں، جسے تاریخ میں شب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ پورا خاندان وہاں پر 3 سال قید کی صورت میں رہتا ہے۔ وہاں پر جب حضرت خدیجہ عزم و استقلال کے ساتھ نبی پاک کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، 3 سال کی مدت کم نہیں ہوتی، خاص طور پر اس وقت جبکہ یہ مدت مصائب و مشکلات سے بھری ہوئی ہو۔ راحت و آرام اور خوشی و مسرت کے دن پڑ لگا کر اڑتے ہیں، جبکہ پریشانیوں کا وقت آہستہ آہستہ کٹتا ہے۔ شب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے افراد خانہ کے دن مشقت بھرے تھے۔ کفار نے مکمل طور پر بائیکاٹ کا رکھا تھا۔ وہ لوگ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہیں دیتے تھے، اور نہ بازار والوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ لوگ ان کو کوئی چیز فروخت کریں۔ بڑے تو کسی نہ کسی طرح فاقوں پر صبر کر لیتے، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے بسر کرتے؟ جب انہیں بھوک لگتی تو وہ بلبلاتے، روتے، اور ان کے رونے کی آوازیں سن کر کفار و مشرکین خوش ہوتے اور لطف اندوز ہوتے۔ انہیں ذرا رحم نہ آتا، ان کا دل ذرا نہ پسیجتا۔ حضرت عتبہ بن عزوان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسا گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ پتے کھا کھا کر ہمارے منہ چھل جایا کرتے تھے۔ شب ابی طالب میں بھوک اور مسلسل پتے کھانے سے آخری ایام میں حضرت خدیجہ بیمار پڑ گئی۔ کفار نے ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی، بچے بوڑھے بیمار پڑ رہے تھے، لیکن کفار مکہ کے دل میں ذرا بر بھی نرمی نہ آئی۔ ظلم کی انتہا تو یہ تھی کہ بیماروں کے لیے طبیب کو بھی شب ابی طالب میں داخل نہ ہونے دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ شب ابی طالب سے نکلنے کے چند روز بعد حضرت خدیجہ کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ آپ سے نہ چلا جاتا اور نہ بیٹھا جاتا، اور نہ ہی کھڑا ہوا جاتا تھا۔ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دن سب سے تکلیف دہ تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی لاڈلی ہم سفر اور اسلام کی سب سے سخی عورت بیمار پڑی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنی والدہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ چھپ چھپ کر روتی۔ ایک دن سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جب حضرت خدیجہ جو کہ بیماری کے باعث بولنا چھوڑ چکی تھی، ان کے منہ سے فاطمہ کا لفظ نکلا۔ حضرت فاطمہ دوڑ کر اپنی والدہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو آخری نصیحت یوں فرمائی، کبھی بھی اپنے والد کو کسی بھی بات میں انکار نہ کرنا۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت خدیجہ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ معراج سے قبل 10 رمضان 10 نبوت کو ہوا۔ حضرت خدیجہ نے بعمر 65 برس وفات پائی۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت خدیجہ کو دفن کیا، خود قبر میں اترے۔ ناظرین گرامی، آئیے آخر میں حضرت خدیجہ کی شان میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بیان کرتے ہیں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کبھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا۔ وہ تو ایسی خاتون تھی جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی
جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔